تاریخ ہے اسلام کی۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج ہم اپنی تاریخ کو بھول گئے ہیں اور اسی وجہ سے مسلمان اپنے راستے سے بھٹک رہے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو بتا دیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کا طریقہ ہمیں بتا دیا ہے، لیکن دوستو آج ہم اس چیز کو بھول کر دنیا میں بھٹک رہے ہیں۔ تو دوستو، اسی چیز کو لے کر شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب نے بہت ہی بہترین طریقے سے بتایا کہ اسلام کا اتہاس کیا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور بتائیں۔ میدان بدر سے لے کے آج تک، بدر کے میدان سے لے کے آج تک شکست اسلام کی تاریخ میں نہیں لکھی۔ فتح کی صورت میں غازی، موت آئے تو شہید، بس دو عنوان ہیں میرے فسانے کے۔ یہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کو صلاۃ السلام بھیجنے کا وقت ہے، ان کے حضور کھڑے ہو کر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے کا وقت ہے کہ آپ نے یہ انقلاب برپا کیا کہ پوری کائنات میں لوگوں تک دین پہنچا دیا، اور ہمارے دیندار ہونے کی وجہ سے دنیا میں انصاف کی بات ہوئی، دنیا میں عدل کی بات ہوئی، دنیا میں تہذیب کی بات ہوئی، دنیا میں غریبوں کو کھلانے کی بات ہوئی، دنیا میں چیریٹی کی بات ہوئی، دنیا میں ہیومینٹی کی بات ہوئی، دنیا میں ہیومینٹی کمیشن بنانے کی بات ہوئی۔ یہ انقلاب اگر سب سے پہلے برپا کیا تو محمد رسول اللہ نے کیا ہے۔ تو اس موقع پہ رمضان کے ہم بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے کردار سے ایک اچھا مسلمان بننا ہے۔ بنیں گے نا انشاءاللہ؟ ایک اچھا مسلمان بننا ہے۔ اسلام نے یہ نہیں پابندی لگائی ساری دنیا مسلمان ہو جائے، یہ پابندی لگائی ہے کہ مسلمان اچھے مسلمان بنے تاکہ دنیا کے باقی لوگوں کو راحت پہنچائیں اور دنیا کے باقی لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ گندا ہوتا ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، اسلام کی کوئی فوٹو نہیں ہے، لیکن آج کل ہے۔ آپ اپنے موبائل میں جائیے، اس کی کیمرے کی گیلری کھول لیجئے، اس میں اسلام کی فوٹو رکھی ہوئی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہو کہ کس فوٹو کی بات کر رہے ہیں؟ اگر نہیں رکھی ہوئی تو موبائل کا فرنٹ کیمرہ چلا کے ایک فوٹو کھینچ لیجئے، جس کو انگریزی میں آپ سیلفی بولتے ہیں۔ اس فوٹو کو آرام سے دیکھو، کیونکہ جو ہمارے غیر مسلم دوست ہیں، غیر مسلم جاننے والے ہیں، غیر مسلم کاروبار ہمارے ساتھ جو کرتے ہیں، وہ قرآن حدیث پڑھنے نہیں چاہتے، ان کے نزدیک یہی فوٹو اسلام ہے۔ اب اس فوٹو کو اچھی طرح دیکھو، کیا یہ کسی سچ بولنے والے کی ہے؟ یہ کیا کسی ایماندار کی فوٹو ہے، یا کسی شرابی کی فوٹو ہے، یا کسی بہترین آدمی کی فوٹو ہے، کہ کسی ٹھگ کی فوٹو ہے؟ جو یہ فوٹو کہتی ہے، دنیا کے نزدیک اسلام ویسے ہی ہے۔ اسلام ویسے ہی ہے جیسی یہ فوٹو بولتی ہے۔ اس کو خوبصورت کون بنائے؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ لوگوں کو سدھارنے کی بات بعد میں کریں، پہلے خود سدھرنے کی بات کیجئے۔ خود کیا کر سکتے ہیں ہم؟ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے آپ کا ایک غیر مسلم دوست جو آپ کے ساتھ نبھاتا ہو، وہ 10 سال میں، 5 سال میں، 4 سال میں، 20 سال میں یہ کھڑا ہو کے کہے کہ ہاں یہ بہترین بندہ ہے، یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، میرا یار ہے، میرے ساتھ اس نے کبھی بے وفائی نہیں کی۔ اچھی طرح مجھے یاد ہے ایک صاحب بہت عرصہ ہوا جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے والد کو جا کے یہ کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ آ جائیں، تو ان کے والد نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اپنے کمرے کو اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں ساری رات پریشان رہا۔ یہی کا واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو، اسی مسجد کا۔ تو کہتے ہیں میں ساری رات پریشان رہا کہ ابا تو لگتا ناراض ہو گئے، تو میں نے تو ان کو بہترین بات کہی تھی کہ آپ میرے ساتھ دین کو اختیار کریں، میرے ساتھ نماز پڑھنے چلیں۔ تو کہنے لگا کہ ابا نے تو کنڈی لگا لی، تو ہم لوگ ساری رات پریشان رہے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں۔ تو کہنے لگا نہیں، لیکن اندر سے کوئی ایسی آواز نہیں آئی۔ تو صبح کو جب وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے کنڈی کھولی تو انہوں نے میرا بازو پکڑ کے کہا کہ چل، میں تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں نے کہنے لگے کہ میں نے پوچھا کہ ابا ساری رات کیا کرتے رہے؟ تو کہنے لگے میں ساری رات کچھ کیا نہیں ہے، میں تو جانتا نہیں ہوں کہ تم کس نماز کی بات کرتے ہو۔ میرے ساتھ میرے بچپن میں اسکول میں ایک لڑکا پڑھتا تھا، وہ لڑکا جو تھا ایک پڑوسی مسلمانوں کا بیٹا تھا،
میں ہم دونوں نے اکٹھے تعلیم حاصل کی، 10ویں اکٹھے کی، +2 اکٹھے کی، پھر BA میں اکٹھے رہے، پھر ہم نے نوکری بھی اکٹھے کی۔ کہنے لگے پھر میں رات جب تم نے مجھے کہا نا تو میں نے ساری رات پھر اسی عبد الرحمن کی زندگی اور اپنے آپ کو ٹٹولا۔ اگر کہنے لگے میرے پتر، میرے بیٹے، اگر عبد الرحمن بے وفا ہوتا تو آج میں تیرے ساتھ ایک قدم نہیں چلتا۔ اس عبد الرحمن کی وفا نے مجھے مجبور کیا کہ تو جو بات کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ تو سمجھ گئے بات آپ؟ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ کسی مذہب کی برائی کرو، اسلام نے کہا اپنی کوالٹی اچھی بناؤ۔ دنیا کا بھی یہی دستور ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے کچھ لوگ اسلام مخالف باتیں کرتے ہیں، ارے جو بڑے ہوتے ہیں ان کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، آپ ان کا جواب نہ دیجئے، آپ اپنا کردار اچھا کیجئے، اپنا کردار اچھا کیجئے۔ آپ کے کردار سے پتہ لگنا چاہیے کہ واقعی یہ بہترین ایمان والا ہے۔ آپ کے کردار سے کسی کو اسلام اچھا لگے یا نہ لگے اس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ یہ فلاں بندہ مسلمان ہونے کے باوجود بے ایمان ہے۔ رسول اللہ نے پوچھنا ہے قیامت والے دن، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل